الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ علم وراثت کے اندر جن کا فرضی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کا حصہ بیان کیا ہے، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، یہ ٹوٹل 12 افراد ہیں۔ کتنے افراد ہیں؟ 12۔ ان کو وراثت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اصحاب الفرائض، فرضی حصوں والے۔ یہ 12 افراد ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں۔ 4 مرد اور 8 عورتیں۔ مردوں میں سے ہم نے باپ کا حصہ بیان کیا تھا کہ مرنے والا اگر فوت ہو جائے، اس کا باپ زندہ ہو تو باپ کو اس کی وراثت میں سے کیا ملے گا؟ تو اس میں 3 صورتیں باپ کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ باپ کو فوت ہونے والے بیٹے کی وراثت میں سے 6واں حصہ ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بیٹا فوت ہوا تو اس کی آگے بیٹے تھے، اس کی بھی آگے اولاد تھی، بیٹے بیٹیاں بھی ہوں لیکن بیٹا ضرور ہو۔ ایک بھی بیٹا ہو تو باپ کو بیٹے کی وراثت میں سے 6واں حصہ ملے گا، یعنی ٹوٹل رقم کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ پکڑ کے باپ کو دے دیں گے۔ کس صورت میں؟ جب بیٹا فوت ہوا، بیٹے کی آگے اولاد تھی اور اس میں ایک بیٹا تھا، باقی چاہے ساری بیٹیاں ہوں یا اکیلا ایک بیٹا ہو یا زیادہ ہوں، بیٹا ضرور ہونا چاہیے۔ اس صورت میں باپ کی وراثت میں سے 6واں حصہ ملا۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ باپ کو فرضی حصہ بھی مل رہا ہے اور وہ عصبہ بھی بن رہا ہے۔ یہ صورت ہوتی ہے کہ جب فوت ہونے والے بیٹے کی اولاد میں سے نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اس صورت میں باپ کو 2 طریقے سے وراثت ملتی ہے۔ نمبر 1، پہلے اس کو 6واں حصہ دیا جاتا ہے ٹوٹل مال میں سے۔ 6واں حصہ دینے کے بعد جو بچتے ہیں وہ باقی لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو اصحاب الفرائض ہوتے ہیں، جن کا فرضی حصہ ہوتا ہے۔ ان کو دینے کے بعد جتنا بچے وہ پھر باپ کو پکڑا دیا جاتا ہے۔ دوسری حالت، باپ کو پہلے 6واں حصہ دے دیا کہ یہ لے آپ کا 6واں حصہ یہ بنتا ہے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں آپ ٹھہرو، جتنے باقی فرضی حصے والے ہیں ان کو دیتے ہیں، جو بچے گا وہ بھی آپ کا۔ اس کو کہتے ہیں عصبہ۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بیٹے کی بیٹیاں تھیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ 2 حالتیں، پہلی حالت میں بیٹا تھا تو صرف 6واں حصہ ملا، دوسری حالت میں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں تو باپ کو 6واں بھی ملا اور سب کو دینے کے بعد جو بچا وہ بھی ملا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ باپ عصبہ بنتا ہے، یعنی جو بچے گا وہ سب لے جائے گا۔ اس صورت میں یا تو بیٹے کی اولاد بالکل ہی نہیں ہوتی، نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی ہے، ہوئے ہی نہیں، یا ہو کر اس کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی اور اب وہ فوت ہوا، تو پھر اس صورت میں جو کوئی فرضی حصے والا زندہ ہے اس کو فرضی حصہ دینے کے بعد باقی سارا مال باپ سے مٹ جائے گا، بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب باپ زندہ ہوتا ہے نا تو فوت ہونے والے کے بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وراثت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار قریب ہوتا ہے یہ مالک بنتا ہے، یہ وارث بنتا ہے، باقیوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو بھائی کی بنسبت باپ سے رشتہ گہرا ہوتا ہے، تو بھائی محروم ہوتے ہیں، بہنیں محروم ہوتی ہیں، تائے چچے سب کے سب محروم ہوتے ہیں باپ کی موجودگی میں، اکیلا باپ وارث ہوتا ہے۔ یہ کس صورت میں ہے کہ بیٹے کی اولاد تھی ہی نہیں یا اولاد تھی اور فوت ہو گئی۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بیٹے اور بیٹی سے مراد نیچے تک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہوا تھا لیکن بیٹا بھی شادی شدہ تھا، آگے اس کا بیٹا موجود ہے، یعنی اس کا پوتا موجود ہے،
تو اس صورت میں بھی باپ کو چھٹا حصہ ہی ملے گا، یعنی بیٹے سے مراد نیچے تک، بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، یہ سب مراد ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بیٹی، اس کے لیے بھی دیکھا جائے گا۔ اور تیسری حالت بھی یہ ہے کہ یا تو شادی نہیں ہوئی، اس صورت میں بھی باپ سارے کے سارے مال کا وارث ہوتا ہے۔ شادی ہوئی، اولاد ہوئی نہیں، اس صورت میں بھی باپ فرضی حصہ دینے کے بعد سارے کا وارث ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ اولاد ہوئی اور فوت ہو گئی، موجود کوئی بھی نہیں ہے، اس صورت میں بھی باپ باقی ماندہ سب کا سب لے جائے گا۔ یہ باپ کی 3 حالتیں ہیں وراثت کے اندر۔ خلاصتاً پھر سنیں، صرف چھٹا حصہ جب بیٹے کا آگے سے بیٹا یا اس کا بیٹا یا اس کا بیٹا نیچے تک کوئی ہو۔ نمبر 2، چھٹا حصہ بھی ملا اور باقی ماندہ بھی ملا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب فوت ہونے والے کی آگے سے بیٹی تھی یا بیٹی کی بیٹی آگے، یوں سلسلہ بیٹی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب فوت ہونے والے کا نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، اس صورت میں جتنا بچے گا سب کا سب اس کا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عصبہ، ان میں میراث کی اصطلاح میں۔ یہ 3 حالتیں ہیں باپ کی۔ اس کے بعد دادا، دادے کی وراثت اسی طرح ہے جس طرح باپ کی وراثت ہے۔ جس طرح باپ کی 3 حالتیں ہیں نا، چھٹا حصہ، چھٹے کے ساتھ زائد جو بچے گا وہ، اور تیسری صورت ہوتی ہے جو بچا دینے کے بعد وہ سب اس کا۔ یہی 3 حالتیں دادے کی ہیں۔ لیکن عربی زبان کے اندر نانے کو بھی دادا کہا جاتا ہے۔ جو نانا ہوتا ہے نا، اس کو بھی جد کہا جاتا ہے، اور جو دادا ہوتا ہے اس کو بھی جد کہتے ہیں، دادا کہتے ہیں۔ لیکن اہل علم نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ جد صحیح، جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ اس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت نہ آئے۔ مثلا نانے کو لیتے ہیں، نانا اور اس کا نواسا فوت ہو جائے، تو فوت ہونے والی میت اور نانے کے درمیان عورت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ماں آ رہی ہے نا، ماں کی وجہ سے رشتہ قائم ہو رہا ہے نانے کے ساتھ، یہ وارث نہیں بن سکتا۔ جس کی میت کی طرف نسبت کرتے وقت درمیان میں عورت آ جائے وہ وارث نہیں ہوتا، یعنی نانا، یہ وارث نہیں بن سکتا۔ اور اوپر دیکھیں، اب جد دادے کو دیکھیں، دادا اور فوت ہونے والے پوتے کے درمیان جب ہم دیکھیں گے تو درمیان میں مرد آ رہا ہے، باپ آ رہا ہے، لہٰذا یہ جد صحیح ہے، یہ وارث بنے گا۔ تو جد صحیح جو ہوتا ہے، صحیح دادا، اس کے لیے یہ ہے کہ یہی 3 حالتیں ہیں، لیکن دادے کو وراثت ملتی ہی تب ہے جب باپ نہ ہو۔ جب فوت ہونے والے کا باپ زندہ ہو تو دادے کو کچھ نہیں ملتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر باپ نہیں دادا ہے تو دادے کی وہی 3 حالتیں، چھٹا حصہ، چھٹے کے ساتھ زائد حصہ، خالی جو بچے گا وہ حصہ۔ یوں 2 اصحاب الفرائض جو ہیں مردوں میں سے، ان کی حالت بیان ہوگی، ایک باپ کی اور ایک دادے کی، لیکن دادے نے وارث بننا ہی تب ہے جب باپ نہ ہو۔ اور اب ایک تیسرا مرد ہے، وہ خامند ہے، بیوی فوت ہوگی، اس کا خامند زندہ ہے، اس کی 2 حالتیں ہیں۔ 2 حالتیں کون کون سی؟ اگر فوت ہونے والی عورت کی اولاد تھی، اس خامند سے یا کسی اور خامند سے، پہلے وہ کسی اور کی بیوی تھی، پھر اس کی بن گئی بعد میں، یعنی کہ عورت کے پیٹ سے کسی بھی مرد کے ہاں اگر اولاد ہوئی ہے تو جو موجودہ اس کا خامند ہے، اس کو اس کی وراثت میں سے 4تھا حصہ ملے گا۔ کتنا حصہ ملے گا؟ 4تھا حصہ، یعنی ٹوٹل مال کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، 4تھا حصہ اس کو پکڑا دیں گے۔ اگر 100 روپیہ وراثت تو 2500 روپے اس کو پکڑا دیں گے۔ دوسری حالت یہ ہے، بیوی فوت ہوئی، اس کی کہیں سے اولاد ہوئی نہیں، جو موجودہ خامند ہے اس کو اس فوت ہونے والی بیوی کے وراثت میں سے آدھا ملے گا، یعنی ٹوٹل مال کا آدھا حصہ خامند لے جائے گا، 50 روپے 100 میں سے۔ 2 ہی حالتیں ہیں بس۔
اولاد ہے عورت کی تو خاوند کا چوتھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو خاوند کو 8واں حصہ۔ 3 اصحاب الفرائض میں نے بیان کیے، باپ اور دادا، ان دونوں کی وراثت کا طریقہ سیم ہے، لیکن دادا وارث تب بنے گا جب باپ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ آ گیا خاوند۔ خاوند کی وراثت 2 طریقوں سے ہے، بیوی کی اولاد ہے تو چوتھا حصہ، بیوی کی اولاد نہیں تو آدھا، نصف لے گا۔ اور مردوں میں سے اب ایک اصحاب الفرائض یعنی ایک مرد بچتا ہے، یہ ہے ماں کی طرف سے جو بھائی ہوتا ہے۔ انسان کے 3 طرح کے بھائی ہوتے ہیں، سکا بھائی، اور جو یعنی کہ ماں باپ ایک ہیں، اس کو سکا بھائی بولتے ہیں۔ مائیں مختلف ہو جائیں، باپ ایک ہو تو اس کو بولتے ہیں پدری، اور عربی زبان کے اندر علاتی بھائی یعنی پدری بھائی، باپ کی طرف سے بھائی۔ اور اگر ماں ایک ہو، باپ مختلف ہوں، پہلے کسی اور کی بیوی تھی، وہاں سے اس کے بعد کسی اور سے شادی ہو گئی، کچھ اولاد پہلے خامن سے، کچھ اولاد بعد والے خامن سے، یہ بچے جن کی ماں ایک ہے اس کو اخیافی بھائی بولتے ہیں، اور ہماری زبان میں مادری بھائی، ماں کی طرف سے بھائی۔ چوتھا اصحاب الفرائض میں سے جو آتا ہے نا، وہ ماں کی طرف سے بھائی ہوتا ہے۔ آدمی فوت ہو گیا، باپ زندہ نہیں ہے، کیونکہ اگر باپ ہو تو بھائیوں کو وراثت ملے گی نہیں، دادا بھی زندہ نہیں ہے، اب بھائی زندہ ہے۔ بھائیوں میں سے جو ماں کی طرف سے بھائی ہے نا، جن دونوں کی ماں ایک ہے، یہ باپ مختلف ہیں، یہ بھی وارث بنے گا۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ٹوٹل مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا اگر ایک ہے، اگر یہ بھائی اکیلا ہے تو ٹوٹل مال میں سے کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ، جس طرح باپ کو ملا تھا۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جتنے بھی ہوں، پھر ان کو ٹوٹل مال میں سے ملے گا تیسرا حصہ۔ ٹوٹل مال کو مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہے نا، تو 33.25 روپے ان کو ملیں گے۔ کس وجہ سے ملیں گے؟ اب یہ جتنے بھی زیادہ ہوں یہ آپس میں اس کو تقسیم کر لیں گے۔ یہ ماں کی طرف سے جو بھائی ہوتا ہے نا مرنے والے کا، اس کی وراثت کی بھی 2 حالتیں بنی۔ ایک حالت میں چھٹا حصہ جب اکیلا ہو، اگر ایک سے زیادہ ہوں پھر جتنے بھی ہوں ان کو تیسرا حصہ پکڑا کے کہا جائے گا لو آپس میں بانٹ لو۔ ایک اور بات، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ماں کی طرف سے بھائی، ان کے کچھ خاص احکام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر بیان کر دیں گے۔ تو یہ 4 قسم کے مرد تھے جن کا وراثت کے اندر فرضی حصہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے مرد ہیں ان کا فرضی حصہ نہیں ہوتا، وہ عصبہ بنتے ہیں۔ اب یہ 4 مرد ہیں، آپ ان کی صورتوں کو یاد کر لیں، اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو وہ دوبارہ پوچھ لیں تاکہ اگلے سبق کے اندر ہم اس سے آگے بات کو چلا سکیں۔